دوستو، آج ہم اپنی اس نئی سیریز میں عالم اسلام کے ایک ایسے عظیم اور بریو سپہ سالار کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس نے نہایت ہی کم عمری میں سندھ کو فتح کر کے اسلامی حکومت میں شامل کیا اور جس کے اخلاق سے متاثر ہو کر لاکھوں لوگوں نے بت پرستی چھوڑ کر اسلام قبول کیا، جس نے کافروں اور مشرکوں کے مرکز میں اسلام کی بنیاد رکھی۔ جی ہاں دوستو، ہم اسلامی تاریخ کے پہلے سب سے کم عمر نوجوان مسلمان سپہ سالار محمد بن قاسم کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ 75 ہجری کو طائف کے مقام پر پیدا ہوئے۔ آپ کے باپ کا نام قاسم اور دادا کا نام محمد تھا۔ جب آپ بڑے ہوئے تو اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ ولید بن عبد الملک تھا اور مسلمانوں کا دارالخلافہ دمشق شہر تھا۔ اس وقت مسلمان ایران فتح کر چکے تھے اور چونکہ ایران کی سرزمین اس وقت سندھ کے ساتھ ملتی تھی، اسی لیے اس زمانے میں جب ایران اور مسلمانوں میں جنگیں جاری تھی اور اسلامی فتوحات کا سلسلہ ایران میں تیزی سے جاری تھا، اس دور کے فتنہ پرور ایرانی بھاگ کر سندھ میں آ کر پناہ لیتے تھے اور سندھ ان کی شر انگیزیوں اور فتنہ انگیزیوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ خود سندھ کا راجہ داہر بھی اسی کوشش میں تھا کہ کسی طرح سے ایرانی سلطنت قائم رہ سکے، اس لیے وہ ایرانیوں کو مسلمانوں کے خلاف عسکری مدد بھی دیتا رہتا تھا۔ لیکن جب ایران پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا تو سندھ کے راجہ داہر نے کچھ سرحدی ایرانی صوبوں کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا اور ایرانیوں نے بھی کرمان اور بلوچستان کے صوبوں کو سندھ کے راجہ داہر کے سپرد کر دیا تاکہ مسلمان ان پر قبضہ نہ کر سکیں۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے سندھ کو فتح کرنے کی طرف توجہ نہ دی، یہاں تک کہ دوستو راجہ داہر نے خود ہی ایک ایسی حماقت اور ناقابل برداشت غلطی کر کے مسلمانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ سندھ کی طرف اور اس راجہ داہر کی مملکت پر حملہ آور ہوں۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ولید بن عبد الملک کی فتوحات نے اسلامی حکومت کی دھاک دور دور تک بٹھا دی تھی۔ اس وقت کے فرما روا اور بادشاہ وقت مسلمانوں کے خلیفہ ولید سے دوستی کی تمنا رکھتے تھے۔ سران دیپ یعنی لنکا کے راجہ کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح سے مسلمانوں کے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے دوستی پیدا کرے، چنانچہ اس نے اپنے جزیرے سے 8 جہازوں کے ذریعے ولید بن عبد الملک اور عراق کے والی حجاج بن یوسف کے لیے انواع و اقسام کے موتی اور جواہرات اور بہت سا دوسرا قیمتی سامان تحائف کی صورت میں روانہ کیا اور خواہش ظاہر کی کہ وہ یعنی اسلامی خلیفہ ولید بن ملک اسے اپنے دوستوں کی صف میں شامل کر لے۔ تحائف سے لدے ہوئے ان جہازوں میں کچھ مسلمان مرد اور عورتیں بھی شامل تھیں جو کہ سران دیپ یعنی لنکا سے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے اور کچھ لوگ دمشق شہر کے لیے سفر کر رہے تھے۔ جب جہازوں کا وہ قافلہ سمندر کے اندر سفر کر رہا تھا تو سمندر کے اندر ایک خوفناک طوفان اٹھا اور طوفانی ہواؤں نے ان جہازوں کو بے قابو کر کے دیبل شہر کے ساحل پر پہنچا دیا۔ دیبل شہر سندھ کی بندرگاہ اور راجہ داہر کی سلطنت کا ایک مشہور شہر تھا۔ یہاں راجہ داہر کا ایک گورنر اور سپہ سالار رہا کرتا تھا۔ یہاں قزاقوں کے ایک گروہ نے جسے نکامرہ کہتے تھے، وہ دیبل شہر کے باشندے بھی تھے۔ ان جہازوں پر قبضہ کر کے ان جہازوں کو لوٹ لیا اور مردوں اور عورتوں کو گرفتار کر کے سارے سامان اور جواہرات پر قبضہ بھی کر لیا۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ جو لوگ ان جہازوں پر حملہ آور ہوئے اور ان کو لوٹ لیا وہ مید قوم کے افراد تھے۔ اور دوستو کچھ مورخین یہ بھی قیاس آرائی کرتے ہیں کہ دراصل نکامرہ مید قوم کا ہی کوئی قبیلہ تھا۔ اصل میں دیبل شہر مید قوم کا مسکن اور مرکز تھا۔ سندھ کاٹھیا وار کے ساحل پر رہنے والی ساری قومیں جن کا پیشہ لوٹ مار تھا وہ اصل میں سب مید قوم کے باشندے تھے، اس لیے کہ سندھ پر محمد بن قاسم کے حملہ آور ہونے سے پہلے مکران کا علاقہ مسلمان فتح کر چکے تھے اور مکران کے مسلمان حاکم ابن عمر کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے پہلے تو شمالی پہاڑی علاقوں پر حملہ کر کے فتح حاصل کی، اس کے بعد مکران میں میدوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ مید قوم ساحل سمندر پر دور دور تک پھیلی ہوئی تھی
اس لیے جب بنو امیہ کے بعد بنو عباس کا دور آیا تو سندھ کے گورنر موسیٰ بن عمران نے بھی کندابیل شہر فتح کرنے کے بعد میدوں کو اپنا فرما بردار بنایا۔ بہرحال جب دیبل کی مید قوم کے قزاقوں نے جہازوں پر حملہ کیا تو سران دیپ یعنی لنکا کے راجا کے آدمیوں نے اور مسلمان مردوں عورتوں نے ان کی بہت منت سماجت کی کہ ہم یہ سارا مال و اسباب مسلمانوں کے خلیفہ وقت کے لیے لے کر جا رہے ہیں، لہٰذا وہ ان پر حملہ آور نہ ہوں اور ان کو جانے دیں۔ مگر ان بحری قزاقوں نے کوئی بھی پرواہ نہ کی اور سب کو قید کر لیا۔ یہ سب راجہ داہر کے سپہ سالار کی موجودگی میں ہی ہو رہا تھا، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ اس سب کام میں پوری طرح سے شامل بھی تھا۔ کہتے ہیں جب وہ ان لوگوں کو جن پر حملہ آور ہو کر انہیں غلام بنا لیا تھا زد و کوب کر کے قید خانوں کی طرف لے کے جا رہے تھے، تب ان کے ظلم سے تنگ آ کر ایک عورت نے چیختے چلاتے اونچی آواز میں اپنے اللہ کو یاد کیا اور اس کے بعد اس نے عربی زبان میں چلاتے ہوئے کہا، جس کا مطلب کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ اے حجاج میری مدد کرو۔ خیر ان لوگوں کو زبردستی بندی بنا کر قید خانوں کی طرف لے جایا گیا، جو کہ ساحل سے کچھ فاصلے پر ان کے شہر دیبل کے قلعے کے تہہ خانوں میں موجود تھے۔ جب وہ قید خانوں کی طرف جا رہے تھے تو وہی عورت جس نے حجاج کو مدد کے لیے پکارا تھا، اس نے ایک خط لکھا اور سران دیپ یعنی لنکا کے راجا کے آدمیوں کو دیتے ہوئے کہا کہ کسی طرح سے یہ خط حجاج بن یوسف تک پہنچا دو۔ خط کا ملنا تھا کہ لنکا کے راجا کے چند سپاہی جو جہازوں کی حفاظت کے لیے ساتھ آئے تھے، انہوں نے دھکم پیل شروع کر دی اور ان کے ایسا کرنے پر ایک عجیب سی افراتفری پھیل گئی، اور اس افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوستو لنکا کے راجا کے 2 سپاہی خط کے ساتھ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ بھاگ نکلنے والے ان سپاہیوں کا رخ شمال یعنی عراق کی طرف تھا، جس کا والی حجاج بن یوسف تھا۔ ان 2 سپاہیوں کے علاوہ جو باقی لوگ تھے ان کو دیبل شہر کے قلعے کے قید خانوں میں قید کر دیا گیا۔ اگر وہ 2 سپاہی جو بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے وہ کامیاب نہ ہو پاتے یا پھر وہ حجاج تک پہنچ ہی نہ پاتے تو کیا پتہ چلتا کہ دیبل کی بندرگاہ پر مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم ہو چکا ہے، اور شاید سندھ پھر مسلمانوں کی فتوحات سے بچا رہتا۔ لیکن اس بار شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دوستو یہ تو تھا ہماری کہانی کا وہ پس منظر جس کی بنیاد پر مسلمان مجبور ہوئے کہ وہ سندھ پر حملہ کریں۔ مورخین کہتے ہیں کہ حملہ کرنے سے پہلے حجاج بن یوسف نے سندھ کے راجہ داہر کو خط لکھا اور کہا تھا کہ وہ تمام لوگ جو جہازوں میں موجود تھے اور ان کے ساتھ جو بھی مال و اسباب تھا وہ واگزار کروا کر ہماری طرف روانہ کر کے ہمارے قہر سے بچ سکتا ہے۔ لیکن راجہ داہر نے اس خط کا جواب انتہائی بھونڈے اور غیر ذمہ دارانہ طریقے سے دیتے ہوئے کہا کہ اس کا اس سارے معاملے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جو جہاز لوٹے گئے ہیں ان کو بحری قزاقوں نے لوٹا ہے اور اسے اس سارے معاملے سے دور رکھا جائے۔ دوستو اس جوابی خط کو غیر ذمہ دارانہ اور بھونڈا جواب اس لیے کہا کہ جب سندھ فتح ہوا تو تب وہ سارے قیدی راجہ داہر کے ذاتی قلعے کے قید خانوں سے برآمد ہوئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ راجہ داہر خط میں جھوٹ بول رہا تھا۔ خیر مجھے امید ہے دوستو اس سارے پس منظر کو جو میں نے بیان کیا ہے آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے کہ کیوں سندھ پر حملہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور اس خط نے کس قدر کربناک صورتحال بیان کی ہوگی کہ حجاج بن یوسف جیسا سخت اور ظالم شخص بھی تڑپ اٹھا اور اس نے مسلمانوں کا لشکر سندھ پر چڑھائی کے لیے بھیج دیا۔ دوستو اب ہم آتے ہیں اپنے کہانی کے مین حصے کی طرف، یعنی کہ اپنے مین کردار، اپنے کہانی کے ہیرو کی طرف۔ بصرہ کے ایک کونے میں دریا کے کنارے ایک سرسبز نخلستان کے درمیان والی بصرہ کا قلعہ نما مکان تھا۔ اس مکان کے وسیع کمرے میں ایک عمر رسیدہ لیکن کبھی ہیکل شخص ٹہل رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے رکتا اور دیواروں پر آویزہ نقشے دیکھنے میں مگن ہو جاتا۔ اس کے چہرے سے غیر معمولی عزم و استقلال ٹپکتا تھا
آنکھوں میں ذکاوت اور ذکاوت سے زیادہ ہیبت تھی۔ یہ حجاج بن یوسف تھا جس کے آہنی پنجوں سے دشمن اور دوست یکساں طور پر پناہ مانگتے تھے، جس کی تلوار عرب و عجم پر سائقہ بن کر کوندی اور بسا اوقات اپنی حدود سے تجاوز کر کے عالم اسلام کے ان درخشندہ ستاروں کو بھی خاک اور خون میں لٹا گئی، جن کے سینے نور ایمان سے منور تھے۔ حجاج بن یوسف کی طوفانی زندگی کا پہلا دور وہ تھا جب وہ عبد الملک کے عہد حکومت میں سرکشوں کو مغلوب کرنے کے لیے اٹھا اور عراق اور عرب پر آندھی اور طوفان بن کر چھا گیا۔ لیکن اس دور میں اس کی تلوار ایک اندھے کی لاٹھی تھی جو حق اور ناحق میں تمیز نہ کر سکی۔ دوسرا دور جس سے ہماری داستان کا تعلق ہے وہ تھا جب عبد الملک کی جگہ اس کا بیٹا ولید مسند خلافت پر بیٹھ چکا تھا۔ عراق اور عرب کی خانہ جنگیاں ختم ہو چکی تھی اور مسلمان ایک نئے جذبے کے ماتحت منظم اور مستحکم ہو کر ترکستان اور افریقہ کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ اپنے باپ کی طرح ولید نے بھی حجاج بن یوسف کو اندرونی اور خارجی معاملات میں سیاہ و سفید کا مالک بنا رکھا تھا، لیکن ایک مسلمان مورخ کی نگاہ میں حجاج نے ولید کی جو خدمات انجام دی وہ عبد الملک کی خدمات سے بہت مختلف تھیں۔ عبد الملک کے عہد حکومت میں حجاج بن یوسف کی تمام جد و جہد عرب اور عراق تک محدود رہی، اور اس کی خون اشام تلوار نے جہاں عبد الملک کی حکومت کو مضبوط اور مستحکم کیا، وہاں اس کے دامن کو بے شمار گناہوں کے خون کے چھینٹوں سے داغدار بھی کیا۔ لیکن ولید کا عہد مسلمانوں کے لیے نسبتاً امن کا زمانہ تھا، اور حجاج بن یوسف اپنی زندگی کے باقی چند سال مشرق و مغرب میں مسلمانوں کی فتوحات کی راہیں صاف کرنے میں صرف کر رہا تھا۔ جب ہم حجاج بن یوسف کی کتاب زندگی کے آخری اوراق پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ قدرت سندھ، ترکستان اور اسپین میں مسلمانوں کی فتوحات کے جھنڈے لہرانے کے لیے اس شخص کو منتخب کرتی ہے جو آج سے چند سال قبل مکہ کا محاصرہ کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں جنہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سامنے قتل ہوتے دیکھ کر ترس نہ کھایا، سندھ میں ایک مسلمان لڑکی کی مصیبت کا حال سن کر پرنم ہو جاتی ہیں۔ خیر، تاریخ ہمارے سامنے ایک اور اہم سوال پیش کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عرب اور عراق کے مسلمان حجاج بن یوسف کے عہد کے آخری ایام میں اس سے نالاں تھے اور ولید کو بھی اچھی نظروں سے نہ دیکھتے تھے۔ پھر کیا وجہ تھی کہ جب سندھ اور ترکستان کی طرف پیش قدمی شروع ہوئی تو ہر محاذ پر شامی مسلمانوں کے مقابلے میں عربوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی؟ اس کا جواب فقط یہ ہے کہ قیادت کی خامیوں کے باوجود جمہور مسلمانوں کا انفرادی کردار اسی طرح بلند تھا۔ حجاج بن یوسف سے نفرت ان کی قومی حمیت کو کچل نہ سکی۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ ان کے بھائی افریقہ اور ترکستان کی غیر اسلامی طاقتوں سے نبرد آزما ہے تو وہ پرانی رنجشیں بھول کر ان کے ساتھ جا شامل ہوئے۔ اس لیے ولید کے عہد کی شاندار فتوحات کا صحرا حجاج بن یوسف اور ولید کے سر نہیں بلکہ ان عوام کے سر ہے جن کے اثار اور خلوص میں ہر قوم کی ترقی اور عروج کا راز چھپا ہوا ہے۔ خیر، حجاج بن یوسف دیر تک دیواروں پر لٹکے ہوئے نقشے دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے ایک نقشہ اتارا اور اپنے سامنے رکھ کر ایرانی قلین پر بیٹھ گیا۔ دیر تک سوچنے کے بعد اس نے قلم اٹھا کر نقشے پر چند نشانات لگائے اور اسے لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا۔ ایک سپاہی نے ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہو کر کہا، ترکستان سے ایک ایلچی آیا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا، میں صبح سے انتظار کر رہا ہوں، اسے فوراً یہاں لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد ایک ذرہ پوش کمرے میں داخل ہوا۔ وہ قد و قامت کے لحاظ سے ایک نوجوان اور چہرے مہرے سے 15-16 سال کا لڑکا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سر پر تانبے کا ایک خود چمک رہا تھا، تیکھے نقوش، چمکتی ہوئی آنکھیں، پتلے ہونٹ ایک غیر معمولی عزم و استقلال کے آئینہ دار تھے۔ اس کے قد و قامت میں تناسب اور چہرے میں کچھ ایسی جاذبیت تھی کہ حجاج بن یوسف حیرت زدہ ہو کر
اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کرخت آواز میں پوچھا، اے لڑکے، کون ہو تم؟ لڑکے نے جواب دیا، میں نے ہی اطلاع بھجوائی تھی، میں ترکستان سے آیا ہوں۔ ترکستان سے تم آئے ہو؟ میں قتیبہ کی زندہ دلی کی داد دیتا ہوں۔ میں نے قتیبہ کو لکھا تھا کہ وہ خود آئے یا کسی تجربہ کار جرنیل کو میرے پاس بھیجے، اور اس نے ایک 8 سال کا بچہ میرے پاس بھیج دیا۔ حجاج بن یوسف نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ لڑکے نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، میری عمر 16 سال اور 8 مہینے ہے۔ حجاج بن یوسف نے گرج کر کہا، لیکن تم یہاں لینے کیا آئے ہو؟ قتیبہ کو کیا ہو گیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیے بغیر آگے بڑھ کر ایک خط پیش کیا۔ حجاج بن یوسف نے جلدی سے خط کھول کر پڑھا اور قدرے مطمئن ہو کر پوچھا، وہ خود سیدھا میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ تمہیں یہ خط دے کر کیوں بھیجا؟ لڑکے نے پوچھا، آپ کس کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ حجاج بن یوسف کی قوت برداشت جواب دے رہی تھی۔ اس نے چلا کر کہا، وہ بے وقوف جس کے متعلق قتیبہ نے لکھا تھا کہ میں اپنا بہترین سالار بھیج رہا ہوں۔ لڑکے نے پھر بہت اطمینان سے جواب دیا، قتیبہ کے مکتوب میں جس کا ذکر ہے وہ تو میں ہی ہوں۔ اگر آپ کسی اور بے وقوف سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے اجازت دیجیے۔ تم اور قتیبہ کے بہترین سالار، خدا ترکستان میں لڑنے والے بد نصیب مسلمانوں کو دشمنوں سے بچائے۔ قتیبہ کے ساتھ تمہارا رشتہ کیا ہے؟ چلانے کے انداز میں حجاج بن یوسف نے پوچھا۔ لڑکا اطمینان سے جواب دینے لگا، ہم دونوں مسلمان ہیں۔ فوج میں تمہارا کیا عہدہ ہے؟ حجاج نے پھر سوال کیا۔ میں ہراول دستے کا سالار ہوں۔ ہراول کے سالار اور تم، اور بلخ کو چھوڑ کر بخارا اور سمرقند کی طرف رخ کرنے کے ارادے میں بھی غالباً کسی تمہارے جیسے ہونہار مجاہد کے مشورے کا دخل ہے، حجاج بن یوسف نے غصے کے عالم میں کہا۔ لڑکے کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا اور وہ پھر کہنے لگا، جی ہاں، یہ میرا مشورہ ہے اور میرے یہاں آنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر ضبط سے کام لیں تو میں آپ کو تمام صورتحال سے آگاہ کر سکتا ہوں۔ حجاج بن یوسف کی تلخی اب پریشانی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، اگر آج تم مجھے کوئی بات سمجھا سکے تو میں یہ کہوں گا کہ عرب کی ماؤں کے دودھ کی تاثیر زائل نہیں ہوئی۔ بیٹھ جاؤ، میں صبح سے نقشہ دیکھ رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ جو فوج ہرات جیسے معمولی شہر کو فتح نہیں کر سکتی، وہ بخارا جیسے مضبوط اور مستحکم شہر پر فتح کے جھنڈے لہرانے کے متعلق اس قدر پر امید کیوں ہے؟ اچھا پہلے یہ بتاؤ، تمہیں نقشہ پڑھنا آتا ہے؟ حجاج نے پھر طنز کرتے ہوئے لڑکے سے پوچھ لیا۔ لڑکے نے کوئی جواب دیے بغیر حجاج بن یوسف کے سامنے بیٹھ کر نقشہ کھولا اور مختلف مقامات پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، یہ بلخ ہے اور یہ بخارا۔ غالباً آپ بخارا کے قلعے کی مضبوطی کے متعلق بہت کچھ سن چکے ہوں گے، لیکن بلخ کا قلعہ اگر اس قدر مضبوط نہ بھی ہو تو بھی یہ اپنے جغرافیائی محل وقوع کے باعث کہیں زیادہ محفوظ ہے۔ بخارا کے چاروں طرف کھلے میدان ہیں اور ہم آسانی سے اس کا محاصرہ کر کے شہر کے باشندوں کو ترکستان کے باقی شہروں کی افواج کی مدد سے محروم کر سکتے ہیں۔ رہا قلعہ، تو اس کے متعلق میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ منجنیق کے سامنے پتھر کی دیواریں نہیں ٹھہرتی، اور یہ بھی کئی بار دیکھا جا چکا ہے کہ قلعہ بند افواج زیادہ دیر تک فقط اس صورت میں مقابلہ کرتی ہیں جب انہیں کسی مدد کی امید ہو، ورنہ وہ مایوس ہو کر دروازے کھول دیتی ہیں۔ اس کے برعکس بلخ میں ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شہر پر حملہ کرنے کے لیے ہمیں جس قدر افواج کی ضرورت ہوگی، اس سے کہیں زیادہ بڑی فوج ہمیں پہاڑی علاقے میں رصد و کمک کے راستے کو محفوظ رکھنے کے لیے درکار ہوگی، اور اس کے علاوہ شہر کا محاصرہ کرنے کے لیے ہمیں ارد گرد کی تمام پہاڑیوں پر قبضہ بھی کرنا ہوگا۔ ان جنگوں میں پہاڑی قبائل کے پتھر ہمارے تیروں سے کہیں زیادہ خطرناک ہوں گے۔ بلخ کے جنوب اور مشرق کے پہاڑ کافی اونچے ہیں۔ اگر جنوب مشرقی ترکستان کی تمام ریاستوں نے بلخ کو مدد دینے کی کوشش کی تو ایک بہت بڑی فوج ان اونچے پہاڑوں کی آڑ لے کر ہماری طرف سے کسی مزاحمت کا مقابلہ کیے بغیر بلخ کے قریب پہنچ کر مشرق، جنوب اور مغرب سے ہمارے لیے خطرہ پیدا کر سکتی ہے، اور اگر شمال سے ان کی مدد کے لیے بخارا اور سمرقند کی
افواج بھی آ جائیں تو مرو سے ہماری رسد و کمک کا راستہ بھی منقطع ہو جائے گا اور ہمیں چاروں اطراف سے بیرونی حملہ آوروں نے محصور کر رکھا ہوگا۔ تاہم گرمیوں میں ہم ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر سکیں گے، لیکن یہ محاصرہ یقیناً طول پکڑے گا اور سردیوں میں پہاڑی لوگ ہمارے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے، اور پسپائی کی صورت میں ہم میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جو واپس مرو پہنچ سکیں گے۔ حجاج بن یوسف اب نقشے سے زیادہ اس کمسن اور نوجوان سالار کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے لڑکے سے گرجدار آواز میں کہا، عربوں کی فوجی اصلاحات میں ابھی تک پسپائی کے لفظ کو کوئی جگہ نہیں ملی۔ لڑکے نے قدرے مطمئن انداز میں جواب دیا، مجھے عربوں کے عزم و استقلال پر شبہ نہیں، لیکن میں فوجی زاویہ نگاہ سے اس حملے کو خودکشی کے برابر سمجھتا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ مشرق کی طرف پیش قدمی کا ارادہ ترک کر دیا جائے؟ لڑکا کہنے لگا، نہیں، ترکستان پر تسلط قائم رکھنے کے لیے مشرق میں ہماری آخری چوکی بلخ نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں کاشغر اور چترال کے درمیان تمام پہاڑی علاقے پر قبضہ کرنا پڑے گا، لیکن میں اس سے پہلے بخارا کو فتح کرنا ضروری خیال کرتا ہوں۔ اس میں ہمیں دو فائدے ہوں گے، ایک یہ کہ یہ ترکستان کا اہم ترین شہر ہے اور اہل ترکستان پر اس کی فتح کا وہی اثر ہوگا جو مدائن کی فتح کے بعد ایرانیوں اور دمشق کے بعد رومیوں پر ہوا۔ دوسرا یہ کہ بخارا کا محاصرہ کرتے وقت ہمیں باہر سے ان خطرات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو میں بلخ کے متعلق بیان کر چکا ہوں۔ بخارا کو فتح کرنے کے بعد ہم مرو کی بجائے اسے اپنی افواج کا مستقر بنا سکتے ہیں، وہاں سے سمرقند اور سمرقند سے کوکند اور فرغانہ کی طرف پیش قدمی کر سکتے ہیں۔ ان فتوحات کے بعد مجھے امید نہیں کہ ترکستان کی قوت مدافعت باقی رہے گی۔ اس کے بعد میری تجویز یہ ہے کہ بخارا اور سمرقند سے ہماری افواج جنوبی ترکستان کی طرف پیش قدمی کریں اور کوکند کی افواج کاشغر کا رخ کریں۔ مجھے یقین ہے کہ جتنی دیر میں کوکند کی افواج دشوار گزار پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے کاشغر پہنچیں گی، اس سے پہلے جنوب میں بلخ اور اس کے آس پاس کے شہر فتح ہو چکے ہوں گے۔ حجاج بن یوسف حیرت و استعجاب کے عالم میں اس نو عمر سپاہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے نقشہ لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد سوال کیا، اے لڑکے، تم کس قبیلے سے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں سقفی قبیلے سے ہوں۔ سقفی قبیلہ؟ بڑبڑاتے ہوئے حجاج بن یوسف نے اس سے پھر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، محمد بن قاسم۔ حجاج بن یوسف نے چونک کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا، قاسم کے بیٹے سے مجھے یہی توقع تھی، مجھے پہچانتے ہو؟ حجاج بن یوسف نے پھر سوال کیا۔ لڑکا جو کہ محمد بن قاسم تھا کہنے لگا، جی ہاں، جانتا ہوں، آپ بصرہ کے حاکم ہیں۔ حجاج بن یوسف نے مایوس ہو کر کہا، بس میرے متعلق یہی جانتے ہو؟ لڑکا جواب دینے لگا، میں اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ خلیفہ عبد الملک کے دست راست تھے اور اب خلیفہ ولید کے دست راست ہیں۔ تمہیں تمہاری ماں نے یہ نہیں بتایا کہ قاسم میرا بھائی تھا اور تم میرے بھتیجے ہو؟ محمد بن قاسم کہنے لگا، جی ہاں، انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ حجاج بن یوسف پھر پوچھنے لگا کہ کب بتایا تھا؟ محمد بن قاسم کہنے لگا، جب آپ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے مدینہ واپس آئے تھے، مجھے تب بتایا تھا۔ کمسن بھتیجے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حجاج بن یوسف کی پیشانی کی رگیں تھوڑی دیر کے لیے پھول گئیں۔ وہ غضبناک ہو کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھنے لگا، لیکن اس کی نگاہوں میں خوف و ہراس کی بجائے انتہا درجے کا سکون دیکھ کر اس کا غصہ آہستہ آہستہ ندامت میں تبدیل ہونے لگا۔ محمد بن قاسم کی بے باک نگاہیں اس سے پوچھ رہی تھی کہ کیا میں نے جو کہا ہے وہ غلط ہے؟ کیا تم عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل نہیں ہو؟ حجاج بن یوسف اپنے دل پر ایک ناقابل برداشت بوجھ محسوس کرتے ہوئے اٹھا اور دریا کی طرف کھلنے والے دریچے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور باہر کی طرف جھانکنے لگا۔ عبداللہ بن زبیر کا قاتل، عبداللہ بن زبیر کا قاتل، اس نے چند بار اپنے دل میں یہ الفاظ دہرائے۔ تصور کی نگاہیں ماضی کا نقاب الٹنے لگیں۔ وہ مکہ کے اس عمر رسیدہ مجاہد کو دیکھ رہا تھا جس کے ہونٹوں پر قتل ہوتے وقت بھی ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اسے پھر ایک بار مکہ کی گلیوں میں بیواؤں اور یتیموں کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔
اس نے جھرجھری لیتے ہوئے مڑ کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی توقع کے خلاف اس کی طرف دیکھنے کی بجائے نقشہ دیکھنے میں مگن تھا۔ عہد ماضی کی چند اور تصویریں اس کے سامنے آ گئیں۔ وہ پھر ایک بار مدینہ کے ایک چھوٹے سے مکان میں اپنے نوجوان بھائی کو بستر مرگ پر دیکھ رہا تھا۔ وہ بھائی جس نے مکہ میں اس کی کارگزاری کا حال سننے کے بعد اسے دیکھ کر غصے اور جوش میں آنکھیں بند کر لی تھی۔ قاسم کے یہ الفاظ پھر ایک بار اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ حجاج چلے جاؤ، میں مرتے وقت عبداللہ بن زبیر کے قاتل کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ تمہارے دامن پر جس خون کے چھینٹے ہیں اسے میرے آنسو بھی نہیں دھو سکتے۔ پھر وہ اپنے بھائی کے جنازے کے ساتھ ایک کمسن بچے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا بھتیجا تھا جسے اس نے اٹھا کر گلے لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ تڑپ کر ایک طرف کھڑا ہو کر چلانے لگا، نہیں نہیں، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، ابا کو تم سے بہت نفرت تھی۔ حجاج نے ایک انتہائی تکلیف دہ احساس کے تحت محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا، محمد ادھر آؤ۔ محمد بن قاسم نقشہ لپیٹ کر ایک طرف رکھتے ہوئے اٹھا اور حجاج بن یوسف کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی اطمینان کی جھلک حجاج بن یوسف کے لیے صبر آزما تھی، لیکن اس نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، تو میں تمہاری نظروں میں عبداللہ بن زبیر کے قاتل کے سوا کچھ نہیں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، یہ خلق خدا کا فتویٰ ہے اور میں آپ کو دھوکے میں رکھنے کے لیے قاتل کی جگہ کوئی اور لفظ تلاش نہیں کر سکتا۔ حجاج بن یوسف نے کہا، تمہاری رگوں میں قاسم کا خون ہے، میں تمہاری ہر بات برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، اگرچہ برداشت کرنا میری عادت نہیں۔ محمد بن قاسم کہنے لگا، میں آپ کو آپ کی عادت بدلنے پر مجبور کرنے نہیں آیا۔ قتیبہ بن مسلم نے جو فرض میرے سپرد کیا تھا وہ میں پورا کر چکا ہوں، اب مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ کو قتیبہ کے لیے کوئی پیغام بھیجنا ہو تو میں کل پھر حاضر ہو جاؤں گا۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد حجاج بن یوسف نے پوچھا، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، شہر میں والدہ کے پاس، میں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں، ابھی تک میں گھر نہیں گیا۔ تمہاری والدہ بھی بصرہ میں ہے؟ مجھے تو یہ بھی معلوم نہ تھا، وہ یہاں کب آئیں؟ انہیں مدینہ سے یہاں آئے ہوئے 3-4 مہینے ہو گئے ہیں، مجھے مرو میں ان کا خط ملا تھا۔ حجاج بن یوسف پوچھنے لگا، وہ کس کے پاس ٹھہری ہیں، وہ یہاں پر کیوں نہ آئیں؟ قاسم کہنے لگا، وہ ماموں کے مکان میں ٹھہری ہیں اور یہاں نہ آنے کی وجہ آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اور تم ترکستان جانے سے پہلے کہاں تھے؟ حجاج نے قاسم سے پوچھا، جس پر محمد بن قاسم کہنے لگا، میں 10 برس کی عمر تک ماں کے ساتھ مدینہ میں تھا اور اس کے بعد ماموں کے پاس بصرہ چلا آیا۔ حجاج بن یوسف غصے سے کہنے لگا، اور مجھ سے اتنی نفرت تھی کہ اپنی صورت تک نہ دکھائی۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، سچ پوچھئے تو میں مکتب اور اس کے بعد سپاہیانہ زندگی میں اس قدر مصروف رہا ہوں کہ اپنے دل میں کسی کی محبت یا نفرت کے جذبات کو جگہ نہیں دے سکا۔ حجاج بن یوسف نے کچھ سوچ کر کہا، مکتب میں شاید میں نے تمہیں دیکھا تھا لیکن پہچان نہ سکا، تم بہت جلد جوان ہو گئے ہو، اب بتاؤ اپنی چچی سے نہیں ملو گے؟ محمد بن قاسم ہچکچاتا ہوا حجاج بن یوسف کی طرف دیکھنے لگا۔ حجاج بن یوسف نے اس کا بازو پکڑ لیا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ باغ کے دوسرے کونے میں رہائشی مکان کے دروازے پر پہنچ کر محمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا، چچا جان مجھے چھوڑ دیجئے، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں، کہیں بھاگ کر نہیں جاؤں گا۔